الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشغالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشی بابا سے بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وأصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ وأصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ منورہ مطہرہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد
انتہائی معزز محترم علماء ذیشان میرے کریم آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سناکان مہمانہ نے گرامی قدر اور اصال ثواب دی اس تقریب سعید اندر تشریف فرما غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں اللہ تعالیٰ دی توفیق نال دو حوالے نال تھوڑے سامنے گفتگو کرنی ہے، چونکہ اج دی محفل جناب محمد اختر صاحب انہاں دی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ دی روح نو ایصال ثواب دی خاطر منعقد کی گئی۔ رانا محمد نعمان، رانا محمد روحان، رانا محمد تنویر اور رانا محمد نبید، یہ چاروں بھائی نے انہاں دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دی روح نو ایصال ثواب دی خاطر میں اور تسی اتھے جمع ہوئے، اور ساڈا بیٹا محمد دلاور انہاں دی ساز ساز کافی سارے متعلقین نے جڑے محفل دے اندر تشریف فرما نے، میں اللہ کریم دی بارگاہ وچ التجا کرنا کہ میرا رب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال ساڈی اس محفل نو قبول فرما کے مرحومہ واسطے ذریعہ نجات بنائے، انہاں دی قبر نو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرمائے، اور بتقاضائے بشریت انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور انہاں دی قبر نو جنت دیاں باغاں وچوں باغ بنائے، اور جنت دیاں معطر ہواواں نال انہاں دی قبر نو اللہ تعالیٰ معطر فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت نال اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو منور اور روشن فرمائے، اور کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ مرحومہ نو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ علماء دی شان تسی تے کوڑ آ جاؤ، آجو تسی پہلی گل میں تھوڑے کے یہ کرنی چاہنا کہ جنہ چر گفتگو ہوئے انہ چر اپنی توجہ گفتگو کرنی۔ دوسری گل ہے کہ پہلا کلام کرنے میں ایصال ثواب پھر کرنے میں عظمت والدین۔ اگر توجہ نہ سنو گے گل قرآن اور حدیث کے مطابق کچھ پلے پہ گل، جے توجہ نہ سنیے تو پھر میں سمجھنا کہ یہ تو بڑی قرآن اور حدیث کی بےادبی ہوئی ہے۔ مسئلہ ایصال ثواب ایدہ تعلق اللہ تعالیٰ دے عدل نہ نہیں۔ جنہوں جملہ سمجھ آیا وہ بخل نہ کرے، وہ سبحان اللہ آکھے گا، جنہوں نہ سمجھ آئی نہ انہوں معذور سمجھا۔ پہلے گل سن لو،
مسئلہ اصال ثواب یہ تعلق اللہ تعالیٰ دے عدل نال نہیں، یہ تعلق میرے تے تواڈے رب دے فضل دے نال، کدے نال؟ فضل دے نال۔ اگر گل آئی عدل اتے تے پھر ویکھو جیڑیاں کیڑیاں ساڈے پیراں تھلے آ کے مردیاں نا، انہاں دا حساب دینا پیا تے پینڈا مکنا نہیں، یہ حساب جڑا ہے ختم نہیں ہونا۔ تے جے گل ہوئی فضل دی تے پھر بندہ اپنا واپی یہ مجرم میں سیاہ کار بد عمل روح سے آیا۔ میرے اللہ نے کسی کو پوچھ کے وہ دے گناہاں تے معافی دا قلم نہیں پھیرنا، اپنی مرضی نال پھیرنا ہے۔ بندہ بھاویں گناہگار ہے پر ہے تے میرا، چاہے معاف کر دے چاہے سزا دے، یہ اس کی شان کریمی تے شان رحیمی دے، جو لائے میرا اللہ تعالیٰ وہ عمل فرما دے۔ لیکن وہ جڑی گل عارف کھڑی رحمت اللہ نے فرمائی نا، عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ، اچھیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ اگر عدل ہوئی تے پھر چھٹکارا نہیں، تے جے فضل ہویا تے پھر بلے 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 پھر بلے بلے ہو جائے گا۔ میں یہ مثال دینا، عدل کہ ایک دا بدلہ ایک دا بدلہ ایک دیو دیو کو لے لو، 10 دیو دے 10 لے لو، 100 دیو دے 100 لے لو، 1000 دیتے ہیں 1000 لے لو، لیکن فضل ہے نہیں، اے عدل ہے۔ تے جدو گل آوے فضل ہوتے میرا اللہ خود فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا بالکل معاملہ ترجمہ کہ نیکی ایک کرے ثواب 10، نیکیاں کتنی کرے ایک، ثواب کتنی 10۔ سوچ کے بھی سارے طرح جواب دو، عدل ہے کہ فضل ہے؟ میراج کی رات نمازاں کنیاں فرض ہوئی؟ 50۔ پڑھتے کنیاں؟ وہ باقی 45 کے پاس لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 6ویں آسمان کو بوسیلہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چاہتے دیتی کنی وری 9 وری، ہر حاضری تے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازاں معاف کیتیاں، جدوں رہ گئی نا 5، موسیٰ علیہ السلام آتے نے ارجع الی ربک فاسأل تخفیف، سونے ایک پھر جاؤ، ایک باری گئے ہو کہ رب نہ نہیں کی تسی ایک پھر جاؤ، ایک 2 نمازاں کٹ ہو جڑ گیاں، بہت تخفیف ہو جائے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، سألت ربی حتی استحییت منہ، میں بڑا منگیا اپنے رب کو، بڑا سوال کیتا اپنے رب کو، کسے میرے تے میرے اللہ میں تو نہ نہیں کیتی، ہن میں انہاں وچوں بھی کٹ کران جاواں تے مینوں حیا ہوندا کہ میری امت 5 نمازاں نہیں پڑھی، اس واسطے ہوں نہیں میں جانا۔ نمازاں کنیاں ہوئیاں کنیاں فرض 45 کنیاں رہ کے 5۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے کلمات بدل دے نہیں ہوتے، جو کہہ دیتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، وہ نہیں بدلنا، لیکن راضی کے محبوب نو نہیں کرنا اپنے کلمات اپنے وہ بھی پورے راضی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا۔
رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے کلمات نے 50 نمازاں ہے تیری رضا 45 کٹ گئی ہیں 5 رہ گئی ہیں جیڑا تیرا امتی ایک نماز فجر دی پڑھے گا ثواب 10 ظہر دی پڑھے گا ثواب 20 عصر دی پڑھے گا ثواب 30 مغرب دی ادا کرے گا تے ثواب 4 دا تے عشاء دی نماز قائم کرے تے ثواب تیرا جالیاں انہاں پوریاں 50 دا میں رب عطا کر دیا گا کیا میں عدل نہیں کردا پیا میں رب فضل کردا پیا کی کرنا پیا فضل کرنا پیا تے جدوں گل آوے فضل تے چلو میں ایک اور اینگل وچوں سمجھا دیا قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام دے ارشاد فرمایا سن اللہ کا قرآن رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے رستے دے اندر مال خرچ کرنے والے دی مثال اس طرح ہے جویں ایک دانہ ہے آج کل لوگ اپنی گندم دی فصل کٹائی کر دینے پہ فیشناں دے اندر کھائی جا رہی ہے لوکاں دے گھراں وچ آ رہی ہے منڈیاں وچ آ رہی ہے خرید و فروخت دا گندم دا کام شروع ہو گیا ہے ریٹ نکلنے شروع ہو گئے لیکن جس ویلے پہلی دے اندر ایک پہلی اندر کھڑک بیجنی ہوے 40 کلو دینے ایک من پانے لیکن جدوں فصل کٹن دا ویلا آوندا ہے اودوں 40 کلو نہیں لبدی بلکہ واپس 45 من 40 من 50 من 55 من یہ اللہ تعالیٰ دا عدل نہیں من دیتی ہے من لبڑی چاہیے لیکن میرے اللہ دا فضل ہے فرمایا کائنات والیو کہ میں عدل کرا تے پھر من دے بدلے من دیا جدوں میں اپنے فضل دا بھی پانا اپنے فضل دے کرم دیاں بارشاں کرنا اس ویلے میں من نہیں دینا بلکہ 45 من دینا اور کرم کرا 50 من دینا اور کرم کرا 55 من دینا انہاں علاقیاں نوں میں جاننا وا جنہاں علاقیاں وچوں 65 من 70 من کڑک نکلدی ہے بھئی مسلمان بھائیو یہ عدل والی گل نہیں یہ میرے مولا دے فضل والی گل ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے رستے دے اندر مال خرچ کرنے والے دی مثال ہے جن میں ایک دانہ ہے وہ دانہ سٹیا گیا زمین دے اندر کڑک دا دانہ ہے گندم دا دانہ ہے جتا زمین دے اندر دانہ ایک پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امبتت سبع سنابل فرمایا جدوں دانہ تساں زمین دے حوالے کیتا ہے جدوں زمین دے سپرد کیتا ہے جدوں زمین وچ دانہ سٹ دیتا ہے زمین دے حوالے کر دیتا ہے وہ دانہ پھر کی کردا ہے پیا فرمایا امبتت سبع سنابل وہ دانہ اگاندا ہے پیا 7 سٹے وہ دانہ اگاندا ہے پیا 7 سٹے وہ دانہ اگاندا ہے پیا 7 سٹے رب العالمین نے فرمایا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ ہر سٹے دے اندر 100 دانہ ہے ہر سٹے دے اندر 100 دانہ ہے ہر سٹے دے اندر 100 دانہ ہے دانہ سا دیتا ایک او دے بدلے اللہ تعالیٰ نے 7 سٹے اگائے نے اس دانے دے بدلے 7 سٹے جس ویلے اگے نے ہر سٹے دے اندر اللہ نے 100 دانہ سانو عطا فرمایا ہے اور 100 نو 7 دے نال ضرب دئیے کہ 700 بن گیا ہے اللہ دیو بندیو دانہ سا ایک دیتا ہے پر اللہ فضل کر کے او دے بدلے سانو 700 عطا کیا کل کوئی مفکر کردا دے کسے نہیں سی مننی کوئی محدث کردا کسے نہیں سی مننی کوئی اور گل کردا کسے تصدیق نہیں سی کرنی لیکن ہن جائے بندہ کدھر یہ اللہ دا قرآن ہے نہ مننے تے بے ایمان ہوندا ہے جے من جائے تے اپنے مولا دا فضل مننا پے جاندا سیانے یا رب العالمین اسی تیرے کولوں میرا عدل نہیں مانگدے اسی تیرے کولوں فضل مانگدے آ گیو دل کرے تھر تھر کمبن
اچھیاں شان والے فضل کرے بخشے جامن فضل کرے بخشے جامن ورگے والے عدل کرے ہر ہر رمبڑ اچھیا شاشا والے فضل کرے بخشے جامن مولا ورگے والے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر میں 700 دانا ایک دانے دے بدلے عطا کرنا یا اللہ تیرا فضل مک گیا ہے فرمایا نہیں میرا فضل مک گیا نہیں یا اللہ یکے کیے رب العالمین نے فرمایا اللہ جدے واسطے چاہتا ہے اس تعداد نو دگنیا بھی کر دینا ہے دگنی کریے تے 1400 بڑھتی ہے اللہ دیو بڑھیو ایک دانا دئیے یہ 700 یا 1400 پیا لبدا ہے یہ اللہ دا فضل ہے جنہیں بھی آکے قرآن پڑھ کے ذکر بھی محفل کر کے مرحومہ دی نورو اسال ثواب کریے کہ اللہ گناہ بھی معاف فرما سکتا اللہ جنت دے وچ اعلی مقام عطا کر سکتا ہے اللہ درجے بلند عطا کر سکتا ہے یہ میرے کریم دا کرم ہے یہ میرے رحیم دا فضل ہے ہر وقت اللہ کو اللہ دا فضل منگیا کرو ایک روایت میں پیش کرنی جانا میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کائنات والو سن لو میری امت کا شان کی ہے میری امت کا مقام کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امتن مرحومتن فرمایا لوگو میری امت ایسی امت ہے جتے اتے اللہ دیا بڑی آئی رحمت اسی امتی بیٹھے ہیں بڑے دلہ دی رحمتہ میں کدی بھی یہ نہیں آکھاں گا کہ جدے تے رحمت جو بولے وہ میں نہ سارے دے رحمتہ سارے اپنے اللہ دا نام لو سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ پھر ایک کری آکھو سبحان فرمایا امتی امتن مرحومتن میری امت ایسی امت جس سے اللہ دیا بڑیاں رحمتاں نے میری امت مرحومہ ہے سبحان اللہ اے صدیق دل کرنا فجد کریے فجد دل کرنا فجد کریے دعائی کون دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری امت اللہ پر بڑھیا انہوں حدیث ہی اگلا جملہ سنا میری آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اجمعین عرض کر دے رہے یاری آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت اللہ دیا کی رحمتانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت گناہاں دے نال اپنیاں قبراں میں جائے گی میری امت گناہاں دے نال اپنیاں قبراں میں جائے گی پھر جملہ کہنے لگا میری امت اپنے گناہاں دے نال اپنیاں قبراں میں جائے گی لیکن قیامت والے دن جدو قبراں وچوں باہر آؤ گے انہاں دے جسم سے گناہاں دی میل کچیل نہیں ہوئے گی شاباش کر دینے اے بازار دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا ونہدیاں زلفاں والیا آمین دیا گننا والیا علم نشرہ دے سینے والیا یہ گننا والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہ کی در جان گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جیسے اہل ایمان پچھے میں انہاں واسطے استغفار کر دے ہونگے یا اللہ میرا پراسی معاف کر دے یا اللہ میری بہن سی
معاف کر دے یا اللہ میری بیٹی سی معاف کر دے یا اللہ میرا بیٹا سی معاف کر دے یا اللہ میرا ابا جان سے معاف کر دے میری اماں جان سے معاف کر دے جس ویلے وہ زندہ اہل ایمان اپنے مرنے والے بھرا یا بہن مسلمان بھرا یا مسلمان بہن واسطے جدوں دعا کر دے نے انہاں واسطے اللہ دی بارگاہ توبہ کر دے نے استغفار کر دے نے میرا اللہ انہاں دیاں قبول کر کے مرنے والے نو معاف کر دے علماء اہل سنت انہیں بھی تو یاد ہونی چاہیے نا کہ بندہ جنہوں پولیس رات لگتا ہوئے تو نعرے مارتا جائے پتہ لگے کہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سنی ہوئی میلے کا پڑھ دیتے تے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اپنی قبراں وچ جانا ہے تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں رحمتاں دیاں بارشاں ہوندیاں ہون گیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم ہوندی ہوئے گی تے مزہ دیتا ہے بندہ دنیا تو جاوے جنہ چر رہے درود و سلام پڑھدا رہے جدوں دنیا تو جائے درود و سلام پڑھدا جائے تے آندا جائے میں وہ سنی جی نہیں اتھے سمجھ آؤں جدوں اسی مران کے جان نکلے گی اس کے لئے دیکھے آئے یہ ہوئی طرح نے زبان دے جاری و ساری ہونگے میں وہ سنی وہ جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی کرنا چاہنا پھر میں دسنا یہ والدین اللہ نے شان کتنا اونچا عطا فرمائے لیکن جڑے مقصد واسطے اسی آگے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے اس مقصد واسطے دوسری حدیث دو میں آیات کریمہ پڑھیاں جانے دوسری حدیث لگا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر وچ جنوں رکھ دے او قبر والا انہی ہوندا ہے جویں پانی وچ کوئی بندہ ڈوبدا ہوئے تے فریاد کردا ہوئے مینوں بچاؤ مینوں بچاؤ مینوں بچاؤ وہ فریاد کردا ہے فرمایا
قبر والا بھی انجی فریاد کرتا ہے کوئی مینوں بچان والا پانی والے نو اس طرح سی بچانے انہوں پانی وچوں باہر کھڑنے قبر والے نو اس طرح نہیں بچا سکتے اسی انہوں قبروں باہر کھڑ کے نہیں بچا سکتے وہ دا طریقہ کی ہے قرآن پاک پڑھیا جائے ذکر اذکار کیتا جائے وہ دی روح حصال ثواب کیتا جائے حصال ثواب دا ہدیہ انہوں بھیجیا جاوے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں کو یا تعلق والا جنہوں کو رشتہ دار جنہوں کو چیزوں کا روچوں یا دا دوست پڑھ کے وہ دی روح ثواب پیش کرتا ہے انہوں ہدیہ بھیجتا ہے اس ویلے کی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے اے فرشتیوں جنت وچوں ڈش لے لو جنت وچوں برتن لے لو جنت وچوں تشت لے لو وہ دی اندر ہدیہ رکھو ہدیہ لے کے وہ دی قبر اندر چلے جاؤ جدے واسطے تحفہ آیا ہے جدے واسطے گفٹ آیا ہے جدے واسطے ہدیہ آیا ہے جاؤ دی قبر میں جا کے انہوں دیو انہوں دسو تیری ماں نے کلے آئی انہوں دسو تیرے باپ نے کلے آئی تیرے بھرا نے کلے آئی تیری بہن نے کلے آئی تیرے کسے دوست نے کلے آئی تیرے آنٹی گوانی یار سجن ساتھی انہاں کسے بھیجے آئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پوچھتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کوئی چاہ چڑھتا ہے کتوں فرشتے ہدیہ پیش کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں دنیا میں تسی ایک دوسرے نوں تحفے دیتے ہو ہدیے پیش کرتے ہو تھوڑوں بھی چاہ چڑھتا ہے خوشیاں ملدیاں نے ہمیں قبر والے نوں بھی خوشیاں ملدیاں نے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چاہے کہ پہاڑاں تو بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے اینے پڑھن والے اینے ذکر کرن والے چاڑیاں وچ ایک کامل بندہ ہوتا ہے بتاؤ انہوں بھی نہیں میں ہی کامل ہاں جڑا اس محفل میں بیٹھا ہویا وا اجتماعی دعاواں جس ویلے کیتیاں جاندیاں نے اجتماعی ذکر اذکار جس ویلے کیتے جاندے نے اللہ تعالیٰ اس بندے دی قبولیت دی وجہ نال ساریاں دیاں دعاواں قبول فرما دے سی اللہ دی بارگاہ میں عرض کرنے ہیں یا رب العالمین کرم کر مہربانی فرما یہ بچے بڑے پریشان کادے واسطے ساڑی اماں جان دنیا تو چلے گئے جدہ بھی باپ چلا جانا ہے جدی ماں چلی جاتی ہے وہ دی زندگی سمجھو ختم ہو جاتی ہے یہ جڑا صاحبان اللہ تعالیٰ نے والدین کی صورت اکر اولاد نو عطا کیتا ہے یہ صاحبان بڑا احمیت کا حامل ہے بچیاں نو پتا ہو تو لگتا ہے جدوں ماں پہ چلے جاندے نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے عبادت جدوں کرنی ہے رب دی کرنی ہے عبادت جدوں کرنی ہے اس بات اولا شریک نہیں کرنی ہے اپنے والدین احسان اپنے ابا جاندے اماں جاندے نال اس نے سلوک نال پیش ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدوں بڑا پیدی عمر گئی پہنچ جان کبڑا پہنچے یا دومیں پہنچ جان اماں جان ضعیف ہو جان یا ابا جان ضعیف ہو جان یا ماں پہ دومیں ضعیف ہو جان رب العالمین نے فرمایا اے نوجوان اس ویلے غفلت کا شکار نہ ہوئی اے نوجوان اس ویلے جوانی دے نشے وچ دو کے نہ رہی اس ویلے نہ سمجھی میں جوانا میرے ماں پیانو میری کیڑی لوڑ ہے میرے دل سسرال والے میری بیوی ہے میرے بچے نے اے والدین دا کی سمار سکنا میں نوازدے اتو اخراجات کردا رہا کتنے کو کردا رہا لیکن یاد رکھ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی نوجوانہ تیری لا دیتی اے اس ماں دے بیٹے اس باپ دے بیٹے اللہ تعالیٰ ڈیوٹی تیری لا دیتی ہے فرمایا کوئی بھی کام ایسا ہو جائے انہوں غصہ بھی آ جائے انہوں دے غصہ بھی آ جائے انہوں باپ دیاں گلاں چنگیاں نہ لگن انہوں ماں دیاں نصیحتاں اچھیاں نہ لگن رب العالمین نے فرمایا اے نوجوان خبردار 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 فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فرمایا خبردار کدی
سا سیلا آ جائے تیرے تے غصہ ساری ہو جائے والدین دی کو گل تینوں چنگی نہ لگدی ہووے خبردار فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما انہاں واسطے اپنی زبان وچوں کدی اف نہ کڈی نہ انہاں نوں چڑکی ماری انہاں دے دل بڑے نرم و نازک ہوندے نے بچپن تو لے کے انہاں تینوں پالے آئے بچپن تو لے کے انہاں تینوں پوسے آئے بچپن تو لے کے انہاں تینوں نوالے دے دے گے پروان چڑھایا تیری رشو نما کی دیئے کی ہویا جے تو جوان ہے وہ بڑھاپے دی عمر نو پہنچ گئے نے فرمایا نوجوانا یاد رکھی اپنے نرمی والے بازو اپنی ماں والے اپنے باپ والے ہمیشہ جھکا کے رکھی میں اپنی مثال دے پچھلے ہفتے میری اماں جان میری خالہ جان وہ سبو دے چلے گئے 6 دن اماں جی گھر نہیں رہے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا گھر دے نہیں سی لگدا کہ ماں نظر نہیں آ رہی کدی اماں جی نے ادھر نو جانا کدی ادھر نو جانا تے مینوں فرمان لگے میں رات نو لے جائے میں خود والے دن ٹر گیا میں کہ اماں جی دل نہیں لگدا آ جاؤ اماں جان نو بٹھایا میں لے کے گھر آیا بلکہ ایک دن مینوں اس جگہ تے درد میں اماں جی دے پیر دبا رہا میں پیر دباندیاں بوسا دتا تے پیر ایتھے ملدا رہیا اماں جی فرمان لگے پترا اے کی کرنا پیا میں کہ اماں جی درد ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہو جانی ہے اس دن بھی ٹھیک ہے کہ نعمتاں دی قدر اسی ادوں کرنے ہیں جدوں ٹر جاندیاں نے اج حکومت سانوں آندی ہے ہیلمٹ پاؤ کادے واسطے حقیقت حال تو انہاں دے دلاں دے ارادیاں تو میرا اللہ واقف ہے لیکن ظاہر سمجھ آندی ہے جنے ہیلمٹ پانا ہے او دے واسطے سر دی بچت ہے اگر اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے سر فٹ پاتھ تے لگ جائے بچ جائے گا تے جے نہ پایا ہوئے سٹ لگ جائے تے پھر اسی کی آنے کاش ہیلمٹ پایا ہوندا پر جدوں نعمت ضائع ہو گئی ادوں کاش دا کیڑا فائدہ ہے اپنے واسطے بھی ساڈے انداز الا ماشاءاللہ اے بچیاں نال پیار بیوی نال پیار یاراں دوستاں نال ہس ہس کے ملاقاتاں لیکن جس ویلے گھر ماپیاں کول بیٹھنا ہے چپ کر کے بیٹھنا ہے جس ویلے ماپے ضعیف ہو جان تواڈی انہاں نوں ضرورت ہے ٹائم کٹ کے انہاں دے کول بیا کرو پوچھیا کرو اماں جان کوئی اپنے بچپن دی گل سناؤ ابا جان کوئی اپنے چھوٹے ہوندیاں دی گل سناؤ اماں جان تے ابا جان انہاں دی خدمت کریے اج لوگ آندے نے دعا کرو میں نہ دعا کروان نالوں دعا لینا افضلی گل سن لو نمیٹ ٹائم نہیں ہوتا جی بعد جمعے تو بعد اتنا کوئی ٹائم اسی دعا کروانے ہیں ابا جی دعا کریو اماں جی دعا کریو وہ بادشاہ انہاں دی مرضی دعا کرن نہ کرن دلوں کرن تو کرن لیکن دعا انہاں کولوں لیا کرو خدا کی طریقہ ہے انہاں دی خدمت نہیں کرو کہ انہاں دے منہ آپ ہی تواڈے واسطے دعا کریں دعا کروانے سے دعا لینا افضل ہے ولی ہوندے نے تین طرح ایک جمے تے ولی ایک مرشد کامل دی نگاہ پوے تے ولی بنے تے جدے واسطے ماں دعا کردے سبحان اللہ جدے واسطے ماں دعا کردے ہوئے اللہ انہوں بھی بنیاں دی سب جگہ دے دے صرف ایک بات استقرار مرحوم فستی نے حضرت خواجہ با یزید مستامی رحمت اللہ علیہ 20 سال جنگلاں وچ رہے تے اماں جی نوں آکھن لگے اماں جی اپنا حق معاف کر دیو میں ذرا رب دا عرفان تلاش کراں رب دی معرفت لواں 20 سال جنگلاں وچ رہے لیکن رب دا عرفان نہیں ملیا اللہ اللہ بڑی کیتی
تو 20 سال بعد جس ویلے خواجہ صاحب اپنے گھر آئے نے ماں دے قدماں وچ آسی دین واسطے آئے دروازہ کھٹکھٹایا 20 سال بعد آئے نے ماں نے دروازہ کھٹکھٹ کے انداز تو سمجھ لیا ہے ماں نے آواز دی اماں جان تے ماں کہنے لگی ٹھہر جا پتر با یزید آیا ہے 1 سال دی گل نہیں 5 سالاں دی گل نہیں 15 سالاں دی گل نہیں 20 سال دا گزر گئے نے تے پہچان لیا ماں نے پتر با یزید آیا ہے جدوں دروازہ کھولیا سینے لایا پیار کیتا ہے سینے ٹھنڈ پائی ہے تے پتر بھی نمازی ماں بھی نمازی پتر بھی تہجد گزار ماں بھی تہجد گزار پتر بھی نیکی کرنے والا ماں بھی نیکوکار ہے جس ویلے رات دا سما آیا عشاء دی نماز بیٹے بھی پڑھ لئی تے ماں بھی پڑھ لئی جس ویلے تہجد دا ٹائم آیا خواجہ بائی بستامی رحمت اللہ رہے ساری رات جاگن آتا جنگلاں دے وچ بنیاں ہوئیاں سن انہاں نوں تے نیند نہ آوے پر ماں جان عشاء پڑھ کے سو گئی تہجد واسطے میں پھر بیدار ہونا ہے اچانک گویا کی ہے اماں نوں پیاس لگی ہے ماں نے آواز دی اے پتر با یزید مصلی تو اٹھے نیاز خدمت ہو گئے جی اماں جان کی حکم ہے آپ نے فرمایا اے بیٹا کنوں پیاس لگی ہے مٹکے وچوں پانی لے گیا ججر وچوں پانی لے گیا جس نے پیالہ ویکھیا ہے وہ پیالہ بھی خالی ججر ویکھی ہے ججر بھی خالی مٹکے دے وچ پانی کوئی نہیں اٹھے نے رات بودیاں راتاں نے سردیاں دیا یخ بستہ راتاں نے آواز دے پانی لین لئی ندی تے چلے گئے نے اتھوں پانی لے کے جس ویلے واپس آئے نے ہوندیاں ویکھیا ہے پیالے پانی لے آئے ماں سو گئی ہے سرانے کھلو گئے نے جگانا نہیں بے نہ ہو جائے آیا پئی اٹھے گی خدمت وچ پانی پیش کر دیاں گا لیکن میں جگانا نہیں عشقاں دے نہ جگائی عقل آندی ہے پیاس لگی ہے جگا رہے عشقاں دے 20 سالاں دیاں اور ریاستاں باتاں ضائع ہو جان گیا ماں دی بے ادبی نہ کری جدوں ماں نوں جاگ آئی ہے اے پتر با یزید جی اماں جان فرمایا پانی اماں جی لے کے کھلوتا سرانے تے ماں کہن لگی ہائے پترا دو دا کھلوتا میں تے سو گئی دا تو جگا لئی تو اماں جی دل نہیں کیتا تواڈے نال جڑا پیار ہے تواڈا جڑا عشق ہے دل نہیں کیتا تانوں میں جگاواں ہن تسی اٹھے ہو پانی میں دتا ہے ماں نے پیالہ لیا ہے ٹھنڈا پانی پیتا ہے ماں دے کلیجے نوں ٹھنڈ پے گئی پتر با یزید جی اماں جی فرمایا 20 سال خراساں دیا جنگلاں وچ رہیا ہے کی ملیا اماں جی کچھ نہیں ملیا عرفان حاصل نہیں ہویا ماں نے دعا کیتی اپنے پتر واسطے میں انہاں اے نہیں آکھیا دعا کر انہاں خدمت ایسی کیتی ہے ماں دے منہوں دعا نکل گئی ہے یا رب العالمین کرم کر اپنی بندی دی دعا قبول کر میرے پتر با یزید نو ولیاں دی صف اندر جگہ عطا فرما سبحان اللہ ولیاں دی صف اندر جگہ نصیب ہو گئی پھر ایسی جگہ نبی ہے ماں دی پاک دعا دے صدقے یارو
کہنے والے نے آگے آئے بڑے اچھے طریقے نہ سمجھائے اندر شان جنت دی شان جنت دی جے کر تو جانا اللہ تعالیٰ تینوں جنڈا مرضی اونچا رتبہ دے دے پر ماپیاں نال نہیں رل سکتا ماپیاں نال نہیں رل سکتا دنیا دے غوث دنیا دے قطب دنیا دے ابدال جتنے بھی نیک لوگ نے ماں دیاں ریساں نہیں باپ دیاں ریساں نہیں میری گل سمجھ آ گئی جی بعد وچ رون دی بجائے ماپیاں دے جنہ دے موجود نے اپنے آپ تے انہاں دی خدمت لازم کر لو اے تہاڈی جنت جے تے اے تہاڈی جنت وما جنتوں کا والناروں کا اے تہاڈے واسطے جنت نے اے تہاڈے واسطے جنت نے یہ دنیا پیچھے لگ کے ماپیاں نال متکا لا لیا ماپیاں دی بے ادبی کر لئی ماپیاں دی گستاخی وچ رہے پھر سمجھو دنیا میں انتقال قبر و حشر میں بہت کٹھن مرحلے لیکن جے ہر کسی دا حق اپنی جگہ رکھ کے ماپیاں دی خدمت اپنے ہوتے لازم کر لئی پھر انشاءاللہ انہاں دی خدمت تے رب راضی ہو کے جنت عطا فرما دے اللہ بڑا کرم کریم اللہ دی ذات بڑی رحیم ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اسی او دی رحمت دا سوال کرنے اللہ دی بارگاہ وچ اسی او دے فضل دا سوال کرنے اللہ دی بارگاہ چو دے کرم دا سوال کرنے کہ اللہ تعالیٰ ساڈیاں انہاں دعاواں نو قبول فرمائے جیڑیاں اساں مرحوماں دے حق وچ کیتیاں قبول کر کے انہاں نو جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل نو قبول کرے تے انہاں بچیاں نو ہمیشہ واسطے اپنی اماں جی نو یاد رکھن دی توفیق عطا کرے یاد کرن دا بڑا بہترین طریقہ جے نماز جدو نماز پڑھیے حتی یاد بھئیے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اگے کی پڑھی دا ربنا اغفر لی اے ساڈے رب مینوں بخش دے اگے والدیا اور میرے ابا تے میری اماں نو بخش دے ودیا سب کو طریقہ بغیر خرچے دے اے نماز چلو میں پڑھ دینا میں آخیا سی سمیٹ دیتا وما علینا الا البلاغ ہے اور میرے بچے دی فرمائش میں پڑھ دینا تے چلو تسی نہ پڑھو سن لو صرف بس صرف سن لو کہن والے نے آکھیا ہے باپ دا شان بھی بڑا بڑا اور بڑا ہے پر چونکہ شاید نے لکھیا اماں واسطے وے خدا شاید اپنے نال اتنا زیادہ پیار نہیں پورا پیار نہیں ماں نال زیادہ ہے انہیں ماں دی گل کردیاں لکھیا ہے اندے عظمتاں کی سنا
بس کرو یہ جواب دینا نہیں جانا کیا ہو یہ تمہیں دکھا لگا میں یہ تمہیں کھڑا اپنا ہوتا ہے سبحان اللہ لیو ٹھیک ہے اتنا ادب کریا جے اپنی اما جی حضور دا اتنا ادب کریا جے جیویں حضرت امام سید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہوتے سن جیویں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہوتے سن انہاں دو ہستیاں دے بارے میں پڑھیا ہے انہاں کدی بھی اپنی اما جی حضور نال بیٹھ کے روٹی نہیں کدی کھادی وجہ تسی وجہ سنو گے حیران ہو جاؤ وجہ یہ ہے کہ آندے سن کسی پوچھیا بھی تجھ کیوں نہیں اما جی نہ بیٹھ کے روٹی کھاندے انہاں آکھیا اس واسطے نہیں کھاندے کتے بے ادبی نہ ہو جائے جی کس وجہ نال اے جڑے نوالے اوتے ساڈی اما جی حضور دا دھیان پہلا پہ جائے اسی او چوک کے کھا لئیے یعنی اسی یہ بھی گوارا نہیں کرتے جی جی ہم کیا کام ساڑا گے اسی دی آپ کاڑے گل سمجھائیے کی وجہ ہے کہ کتے اس نوالے نو اسی اٹھا کے منہ وچ نہ پا لئیے جڑے نوالے تے اما جی دا ساڈے نالوں پہلا نظر پہ گئی ہو ساڈے کئی بیلی پتہ کی آندے نے اما جی ناراض رہندے نے ابا جی ناراض رہندے نے خدمت بھی بڑی کرنے آ سیب بھی لیا کے دینے آ انگور بھی لیا کے دینے آ میں کہ کدوں لیاوندے ہو اے جدوں سانوں آندے نے جدوں سانوں آندے نے جی اما جی سانوں حکم دیندے نے ادھر چلیاں تو تے انگور لئی پنجوں دن بعد آندے ادھر چلے بازار تے خربوزہ لئی میں کیا آئی گل ہی کیوں تیرے نال ناراض رہندے کی کرنا چاہیے مینوں میں کیا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تک ماں نو پتا سی باپ نو پتا سی ساڈے پتر نو کی پسند ہے تے تینوں ہن تک یہ نہیں پتا لگا میرے ابا جی نو کی پسند ہے تے میری اما جی نو کی پسند ہے تے یہی وجہ تیرے نال ناراضگی تھی تو ہر شے لے آ کے بھی دینا تے وہ راضی نہیں ہوندے کدی انہاں دے آکھیوں بغیر انہاں دی پسند دی شے لے آ کے دے تے ابا جی بھی راضی ہو جان گے تے اما جی بھی راضی ہو جان گے یہ گلاں بڑیاں نکیاں نے لیکن یہ پہاڑ نے گلاں جڑیاں نے اپنے گھراں نوں جنت نظیر بناؤ اپنے والدین کی خدمت میں اپنے اوپر اتنا لازم کر لو کہ کوئی لمحہ بھی تہاڈا اس خدمت کو قضا میں بارے دیگر دعا کرنا اللہ تعالیٰ مرحومان جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا پڑوس نہیں بلکہ سنگت نصیب کرے آمین ثم آمین یا رب العالمین والسلام علیکم